بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے ہر ایک نے اپنے زمانے کے حالات کے مطابق اور اس دور کے تقاضوں کے مطابق زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی خدمات انجام دی ہیں اور اصلاح امت کا کام انجام دیا ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ مثلا امام حسن علیہ السلام کے جو ہے نا، ہم دیکھیں تو ان کے زمانے کے جو حالات اور تقاضے تھے تو آپ نے یعنی صلح کی اور اپنی خدمات کو انجام دیا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام میں جو ہے وہ آپ قیام کرتے ہیں، جبکہ امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو ایک موقع میسر آتا ہے کہ آپ علوم محمد و آل محمد کو جو ہے وہ پھیلاتے ہیں اور تعلیم کا سلسلہ جو ہے اور اپنے شاگردان کو جو ہے وہ شاگردوں کی تربیت کرتے ہیں۔ اسی طرح امام زین العابدین علیہ السلام نے دعاؤں کے ذریعے یہ ہدایت کا کام انجام دیا، اصلاح کا کام انجام دیا، اور اہل بیت علیہ السلام کے جن فضائل کو فضیلتوں کو چھپایا جا رہا تھا تو ان کو دعاؤں کی صورت میں بیان کیا اور مقام و منزلت اہل بیت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح اسی قالب میں جو ہے وہ امام علی ڈکی علیہ السلام نے جو خدمات انجام دی ہیں، جو اس وقت ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں، تو وہ آپ سے منقول شدہ زیارات ہیں۔ آپ نے زیارات کی صورت میں، زیارت ناموں کی صورت میں جو ہے وہ آپ نے یہ اصلاح کا کام اور خود یعنی جیسے خود سازی یا انسان سازی کا جو کام ہے، جو اس سلسلے میں جو خدمت انجام دی ہے اور جو لوگوں کی ہدایت کی ہے، تو وہ ایک ان کے اگر ہم غور سے پڑھیں تو یہ ان سے جو نقل شدہ جو زیارات ہیں وہ ایک ہدایت کا ذریعہ ہیں، وہ وسیلہ جو ہے وہ ہدایت ہیں اور وسیلہ نجات ہیں اور ایک یعنی صراط مستقیم کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ مثلا آپ زیارت جامعہ کبیرہ کو دیکھ لیں کہ جسے اہل بیت علیہ السلام کا یعنی ایک شناختی کارڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں کے طور پہ جو ہے اس کو وہ کیا گیا ہے اور معارف کا خزانہ ہے، اس میں تعارف کرایا گیا ہے اہل بیت کا اور ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کتنا ہے قرب ہے وہ بیان ہوا ہے۔ لہٰذا معارف دین اور اہل بیت علیہ السلام کے مقام و منزلت کو امام نقی علیہ السلام نے جو ہے وہ زیارات کی صورت میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، جیسے زیارت جامعہ کبیرہ عرض کر چکا ہوں، اور اسی طرح زیارت جامعہ الائمہ المؤمنین جو ہے وہ بھی موجود ہے، اور اسی طرح مفاتیح الجنان میں آپ دیکھیں گے کہ زیارت پنجم امیر المومنین علیہ السلام جو ہے وہ بھی امام علی نقی علیہ السلام سے منقول ہے، اور اسی طرح مہم ترین جو ایک زیارت ہے وہ زیارت غدیریہ ہے، جس کو ہم نے ترک کر دیا ہے، جس کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور وہ مہجور ہو کے رہ گئی ہے۔ 18 ذی الحج کی مناسبت سے جو ہے خطبہ غدیر کو تلاوت کیا جائے گا، اس کو یعنی خطبہ اور واعظین جو ہے وہ اس کے پر جو ہے تجزیہ و تحلیل کریں گے، تبصرہ کریں گے، بیان کریں گے وہ، لیکن زیارت غدیریہ کو جو ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی ہے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ آج کی مختصر گفتگو میں زیارت غدیریہ کی جانب میں جوانوں کی توجہ مبذول کراؤں، تو یہ بہت ہی ایک یعنی اہمیت کی حامل زیارت ہے، اور اس زیارت میں آپ دیکھیں گے کہ جسے ہم آیات ولایت کہتے ہیں وہ ذکر ہوئی ہیں اس زیارت میں، اور کس طرح یعنی اس کا جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی شان میں جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ وہاں پہ تطبیق دی گئی ہے کہ کس آیت سے یہاں پہ کیا مراد ہے، امام علی علیہ السلام کی وہاں سے جو ہے وہ شان بیان ہوتی ہے اور ان کی فضیلت جو ہے وہ ذکر ہوئی ہے۔ اور اسی طرح تقریباً غالباً یعنی 206 فضیلتیں اس میں بیان ہوئی ہیں زیارت
غدیری آنے، اس میں معرف دین بھی آنے ہوئے ہیں، اس میں اہل بیت علیہ السلام کا آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا مقام و منزلت ہے، اور علی ابن ابی طالب کے کتنا جو ہے نا وہ فضائل وہ رکھتے ہیں جو دوسرے نہیں رکھتے تھے، اور اسی طرح ہم علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کے قائل ہیں، اور ان کو سب سے افضل مانتے ہیں، اور انہیں خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں۔ لہٰذا اس زیارت میں جو ہے وہ تفکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو روشیں ہیں، یہ جو لاہ عمل جو ہمارے ائمہ نے اپنے اپنے زمانے میں جو اپنایا ہے، جو طریقہ کار اپنایا ہے، جو حکمت عملی اپنائی ہر امام نے اپنے اپنے زمانے میں، یہ ہمارے لیے ایک رہنما ہے، ہماری رہنمائی کرتے ہیں کہ کس طرح، یعنی جب آپ کو یعنی یہ مسائل، حالات اور جو زمانے کے تقاضے ہیں، اور آپ اپنے مخاطبین کو دیکھیں کہ کس طرح آپ نے ان ائمہ سے رہنمائی لے کے آپ نے کیا ٹیکنیک اپنانی ہے، کیا حکمت عملی اپنانی ہے، مخاطبین کے ساتھ کس انداز میں جو ہے وہ گفتگو کرنی ہے، تو یہ ہماری جو ہے وہ اس زیارات سے جو ہے وہ رہنمائی ہوتی ہے، اور امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں سے بھی یہی ہے کہ ہم کس انداز میں اپنے مخاطبین کو کس طرح مخاطب ہوں، اور ان کی اصلاح اور ان کے لیے ہدایت اور انسان سازی کا سامان جو ہے ہم جو ہے فراہم کر سکیں، اور ان کو ہم جو ہے وہ ائمہ بیت علیہ السلام کی جانب جو ہے ان کی لوگوں کی توجہ جو ہے وہ مبذول کرا سکیں۔ آپ کو ہمارا موضوع اچھا لگا ہو، آپ کو ہماری باتیں پسند آئی ہوں، تو ہمارے چینل انسان دوست کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔